بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طواف کے بارے میں آپ کو آداب بھی مسائل بھی بتا رہا تھا، اور 4 چکر پر میں نے آپ سے بات کیا، 5واں چکر ظاہر ہے کہ طواف 7 چکروں پر ایک طواف ہے۔ طواف کی کئی قسمیں ہیں، طواف عمرہ ہے، طواف زیارہ یعنی طواف افاضہ جسے حج کا طواف کہا جاتا ہے، وہ فرض ہے حج میں۔ اسی طرح سے طواف نظر ہے، کسی نظر مانی ہے تو وہ طواف بھی ہے۔ طواف ایصال ثواب میں بھی ہے، طواف بدا بھی ہے، طواف تطوع بھی ہے، کئی اقسام پر ہے۔ تو بہرحال اب طواف میں جب آپ 5واں چکر شروع کریں تو ظاہر ہے کہ اب آپ نے تسبیح یا گنتی میں الجھن میں بچنے کے لیے اب آپ پر جو حق ہے وہ قرآن کا ہے، اور قرآن میں بھی جو سورۃ فاتحہ ہے وہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور طواف میں جب آپ پڑھیں گے تو پوری دنیا میں جتنی مرتبہ سارے انسان مسلمان جہاں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ ذکر طواف کا سورۃ فاتحہ کا اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور جب کثرت عمل ہو جس چیز کی تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ اب آپ اپنی جسمانی مرض کو سامنے رکھ کر بھی اس نیت سے بھی 5ویں چکر میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم 7 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ تو جب اللہ اکبر وللہ الحمد کے ساتھ حجر اسود سے آپ 5واں چکر شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بڑے اہتمام سے پڑھیں، اس میں بڑا لطف بھی آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ اب آپ کے 5ویں چکر میں سورۃ فاتحہ، یہ سورت شفا بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اور اس کے پڑھتے ہوئے ذہن میں اللہ تعالیٰ سے طواف کے دوران یہ دعا اور التجا اور درخواست ہو کہ اللہ مجھے روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما، میری اولاد کو، میری بیوی بچوں کو، سب کو، اور میرے بہن بھائیوں کو جن جن کے لیے لکھیں۔ تو اس میں سورۃ فاتحہ در حقیقت ایسی صورت ہے کہ جو یعنی بچھو ڈس جائے یا سانپ تو اس کے پڑھنے پر صحابہ کرام نے دم کرتے ہوئے اس کا علاج بھی حضور کے حیات طیبہ میں صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے اوپر پڑھنے میں کتنا فائدہ ہوگا جب دوسرے کے یعنی کہ زہر کو دور کرنے کے لیے یہ صورت پڑھ کر دم کرنے پر اتنا اثر رکھتی ہے، تو اپنی ذات اور اپنے دل کے امراض ہوں یا اس کے علاوہ جسمانی امراض میں انسان نہیں جانتا کہ کتنے مرض میں وہ مبتلا ہے۔ بعض دفعہ ایک بیماری آ جاتی ہے اس کی تو چلو اس کو پتہ چل جاتا ہے، نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے، اور آنے والی صبح اور شام میں کتنی اور بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کرے کہ اللہ تو مجھے تا حیات روحانی جسمانی امراض سے شفا دے، اور مجھے اپنی حفظ و امان میں عافیت نصیب فرما، اور جو بیماریاں ہیں زہری ان سے بھی شفا دے، اور جو آنے والی بیماریاں جس کا مجھے علم نہیں میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو مجھے ان سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتا رہے، اور پھر رکن یمانی پر وہی دعا جو مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پھر حجر اسود پر دعاؤں کے ساتھ یہ 5واں چکر مکمل کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔